الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد ثنا خوبیاں تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود بے حد بے حساب بے شمار ہم سب کے آقا و مولا پر جو ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، انعامات ہے، اکرامات ہے، عید کا دن ہے یہ، اور بالخصوص اس دن ہم مسجد میں آ کر قرآن حدیث کا وہ پیغام جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اس کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ان ہدایات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ احباب، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین انسان گھر میں بھی، خاندان میں بھی، سوسائٹی کمیونٹی میں بھی اپنے آپ کو متعارف کروائے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھے انسان کی صورت میں لوگ قبول کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہترین خاوند بھی ہو، بہترین باپ بھی ہو، بہترین بیٹا بھی ہو، اچھا دوست بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان جو بیوی کی نظر میں ہوتا ہے کہ میرا خاوند تو بہت اچھا ہے، یا خاوند کی نظر میں بیوی کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن دوسری طرف وہ اچھا خاوند تو بنا، اچھا بیٹا نہیں بن سکا، اچھی بیوی تو بن گئی لیکن اچھی بہو نہیں بن سکی، اچھا دوست تو بن گیا لیکن اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ تو کمی ہر لحاظ سے انسان محسوس کرتا ہے۔ پھر علیکم السلام، یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم ہر لحاظ سے بہترین انسان کہلائیں؟ بہترین انسان کمیونٹی میں بھی اس کی پہچان ہو، خاندان میں بھی، گھر میں بھی۔ بیٹا کہے تو یہ کہے میرا والد سب سے اچھا ہے، بیوی کہے میرا خاوند سب سے اچھا ہے، ماں کہے، باپ کہے میری اولاد سب سے اچھی ہے، دوست کہے یہ فلاں میرا دوست سب سے اچھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ آدمی بہترین ہو، جب حضور کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائے، اللہ کے احکامات کو مانے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بندوں کو بہترین کہا اور وہ اس پہ پورا اترے، وہی شخص بہترین شخص ہو سکتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. Who is the best in the sight of Allah, in the sight of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Who is the best? Allah says in the Quran, the 30th chapter, Surah Bayyinah, Inna alladhina amanu, those who believe, amanu, believe in what? Believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, believe in the prophethood of all the prophets and the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, and all obligations ordered by Islam. He believed. Allah says, Amanu wa amilu salihat, and then do righteous good deeds. Wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. They are the best of creatures. ایمان جو لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ فرماتا ہے یہ بہترین مخلوق ہے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا اولئک ہم شر البریہ. یہ کافر، یہ مشرک، یہ اہل کتاب جنہوں نے شرک کیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، آگ میں ہوں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. اکثر ہم لوگ سنتے ہیں جی ہم مسلمانوں سے تو یہ یہودی اچھے ہیں، ہم مسلمانوں سے تو یہ عیسائی اچھے ہیں کیونکہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ بڑے کوپریٹو ہوتے ہیں، یہ پڑوس میں ہو تو بڑے تنگ نہیں کرتے. کوئی شک نہیں ہے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے مددگار ہوں گے، یہ ویلفیئر کا کام کرتے ہوں گے، یہ انسان دوستی دکھاتے ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اللہ ان کو اس اچھے عمل کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، وہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک ہم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے، یہ جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا. ایمان والے ہی جنت کے مسافر ہوں گے، مسلمان ہی جنت جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور پھر دوسرے درجے میں فرمایا ان الذین آمنوا، اس کے بعد کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. اب اعمال ہے، حقوق ہے، فرائض ہے، ان سب کو دیکھنا ہے. اچھے اعمال کرنے، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، حج پہ جانا، زکوٰۃ دینا، غریب کی مدد کرنا، غمخواری دکھانا، ایثار، قربانی ہے، ہمدردی ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، راستے سے کانٹے ہٹانا، یہ سب اچھے اعمال ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم ایک نیکی جو نیکی لاؤ گے اس کا بہترین صلہ پاؤ گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تم ایک نیکی جو لاتے ہو اس کا بدلہ تمہیں 10 گنا ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 اجر اس پہ ملتے. احباب، یہ دنیا جو یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اگلے سے آگے نکل جاؤں. میری ایک کوٹھی ہے، اس کی 2 ہو گئی ہے، اب میں کوشش کروں گا کہ 1 سے زیادہ ہو، 2 ہو جائے، بلکہ 2 سے بھی زیادہ ہو، تاکہ اس کو دکھا سکوں کہ میں ماڑا کوئی نہ، ہمارے کول بھی دولت ہے. تساں اپنے بچے دی شادی تے خرچ کیتا کنا 10,000 پاؤنڈ، تے میں ہن کرنا 20,000. پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی مال ہے. ایک دوسرے کمپٹیشن ہے، آگے بڑھنا ہے. ان کے پاس آج اچھی گاڑی ہے گھر کے باہر، اس سے اچھی گاڑی میں نے اب اپنے گھر میں لانی ہے. کمپٹیشن ہے. یہ ایک ایسا فطری انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکلوں. اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات. ارے آگے نکلنا ہی ہے نا، خیرات، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو.
فاستبقوا الخیرات، نکلو ایک دوسرے سے آگے. کن کاموں میں؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، میں نے اب نفلی نماز شروع کرنی ہے. وہ صرف اوابین پڑھتا ہے، میں نے تہجد بھی شروع کر دینی ہے. وہ فقط رمضان کے روزے رکھتا ہے، میں نے اب نفلی روزے شروع کر دینے. اللہ فرماتا ہے ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وہ صرف زکوٰۃ نکالتا ہے، میں نے اب صدقات اور خیرات بھی شروع کر دینے ہیں. میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے. میں نے اپنے جنت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی ڈائریکشن درست کرنی ہے، اور ایک دوسرے سے ہم نے آگے نکلنا ہے. فاستبقوا الخیرات، اور وہ نیکی کے کام ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں، الا انبئکم بخیرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ Do you want me to tell you about the person who's best amongst you? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the companions, do you want me to tell you the best person amongst you? They say, Ya Rasulullah, why not tell us? And Nabi alayhi salatu wasalam says that خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا and وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا. The one who has longer life and righteous deeds, he is the best amongst you. The one who lives 60 years, 70 years, 80 years, longer life, and that life, he utilized his life he engaged himself in righteous deeds. He is the best person in the sight of Allah and his Nabi sallallahu alaihi wasallam. زندگی لمبی ملی ہے اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ. تو فرمایا یہ بہترین انسان. 2 بھائیوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا نا، تو ایک بھائی جو تھا وہ شہید ہو گیا. دوسرا بھائی اگلے سال، شہادت تو نہیں، بستر پہ ہی ان کا انتقال ہوا. تو حضرت طلحہ نے خواب دیکھا کہ وہ جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت جا رہا ہے. خواب دیکھا تو بڑا حیران ہوا، صحابہ سے ڈسکس کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خواب بیان ہوا، حضور نے فرمایا تو کیا وہ جو 1 سال بعد فوت ہوا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس کو زندگی کا 1 سال ایکسٹرا نہیں ملا؟ تو وہ اعمال تھے، وہ اچھائیاں تھیں، وہ خوبیاں تھیں، وہ عبادات تھی، وہ رمضان کے روزے تھے، وہ 5 وقت نمازیں تھی جو وہ ادا کرتا رہا 1 سال تک. اس کو زیادہ موقع ملا کہ اس لیے ان اعمال کی وجہ سے وہ اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں جا رہا. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں. یہ جو زندگی ہمیں ملی یہ نعمت ہے. وہ آدمی جو قبر میں ہے اس وقت، کاش کوئی ایسا رابطہ ہوتا اور ہم اس سے پوچھتے تو وہ کہتا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا تھا دنیا میں، اللہ کے حضور عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں، جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا اس طریقے پہ چلنے میں ساری زندگی گزار. میرا آج کا موضوع جو ہے بہترین لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں. Who is the best in the sight of Allah and his Nabi sallallahu alaihi wasallam? This is the topic of my Jum'ah, my khutbah. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہو. The best amongst you is the one who is well mannered. جو اخلاق کے حوالے سے بہترین ہو تم میں سب سے اچھا وہی ہے. پھر فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البذيء. قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا. ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ بھاری چیز اسکیل پر ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا بے شک حسن اخلاق رکھنے والا شخص اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے.
یعنی جو نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، ایک آدمی جو اخلاق اس کا اچھا ہو وہ اس کے درجے کو پا لیتا ہے جو ہر وقت روزہ رکھتا ہے، جو نفلی نمازیں پڑھتا ہے، کہا وہ اس درجے کو پا لیتا ہے اخلاق کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، وہ عمل اللہ کا ڈر اور حسن خلق ہے۔ پھر اس چیز کے بارے میں عرض کی گئی جس کی بنا پر اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ارشاد فرمایا الفم والفرج، وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے، اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اخلاق پر، میں انہی دو باتوں پر مزید ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز۔ دیکھیں، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے کہ شہد بیچنے والا اگر بد اخلاق ہو اس کی دکان خالی رہتی ہے، وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، اگرچہ وہ شہد بیچ رہا ہے لیکن بد اخلاق ہے، کوئی نہیں قریب جاتا۔ اور دوسری طرف جو مرچیں بیچنے والا آدمی ہے لیکن اخلاق والا ہے، اس کی دکان میں رش لگا ہوتا ہے۔ حسن خلق ایسی چیز ہے جو آدمی کو لوگوں کے قریب کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو، یہ بہت بہترین آدمی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، زبان کا سچا تو سمجھ میں آ گیا، یہ دل کا صاف کیا ہوتا ہے؟ دل کا صاف ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو التقی نقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پاک باز اور پرہیزگار جس کا دل اتنا صاف ہو، اتنا پاک ہو کہ وہاں گناہ کا خیال بھی نہ جائے، اور نہ عداوت ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو اس کے اندر، یہ بہترین انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائے مجھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، بے شک یہ دین کی اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ خوف خدا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، وہ انسلٹ نہیں کرتا کسی کی۔ تو یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی نصیحت فرمائے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ زمین اور آسمان میں نور ہے تمہارے لیے۔ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، ہم غور کریں، ہم نے پچھلی دفعہ قرآن کب کھولا تھا؟ شاید کسی کی میت میں کھولا تھا، کسی کے اصال ثواب کے لیے ہم نے کوئی سورہ یاسین پڑھی تھی۔ ہمارا معمول تو اب یہی رہا ہے، مسلمان جب اکٹھے ہوں یا تو ہم سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یا اصال ثواب اور ختم کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تبھی ہم جا کے قرآن کھولتے ہیں، ورنہ تو قرآن ہم نے اپنے الماریوں میں گھر میں برکت کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور نصیحت فرمائے۔ جہاد کو لازم کرو، یہ میری امت کی گوشہ نشینی ہے۔ یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ پھر فرماتے ہیں کثرت سے نہ ہنسا کرو، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو انہیں فنکار کہا جاتا ہے، جی یہ سٹیج ڈرامے کا، کوئی فلموں کا کامیڈین ہے، یہ ہنساتا بہت ہے۔ حضور فرماتے ہیں زیادہ نہ ہنسا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ دل مردہ ہو جائے گا اور چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ فرمایا اچھی بات کے علاوہ خاموش ہی رہو، یہ شیطان اور تمہارے درمیان ایک ڈھال ہے، اور دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تمہارا مددگار ہے۔ خاموشی بہتر ہوتی ہے، جو جتنا بولے گا اتنی اس سے غلطیوں کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو بولتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن کی آیتیں ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کے عمل ہے وہ نوٹ ہو رہے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں۔ تو فرمایا خاموشی بہتر ہے۔
پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی؟ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے سے ادنا کی طرف دیکھو، اعلیٰ کی طرف نہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، آپ جب اپنے سے دینداری میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، عبادات زیادہ کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، اس کو دیکھو، اس کے ساتھ آپ کمپیٹ کریں، کمپٹیشن ہونی چاہیے، میں نیکیوں میں تم سے زیادہ بڑھوں گا۔ اور جہاں دنیاوی معاملات ہو، فائنینشلی آپ کاروبار کو دیکھیں، بزنس دیکھیں، وہ تو بزنس ٹائکون ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، پھر ایسا نہیں، فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھو، تم سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ مالداری میں اوپر نہیں، نیچے کی طرف دیکھنا ہے، اور دینداری میں، عبادات میں نیچے نہیں بلکہ اوپر والے کو دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت؟ فرمایا مساکین سے محبت کرو اور ان کی کمپنی میں بیٹھا کرو، مساکین سے محبت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی نصیحت؟ فرمایا حق بات کرو اگرچہ کڑوی لگتی ہو، بات سچی سچی کھری کیا کرو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت؟ فرمایا ہاں، ملامت کرنے والوں کے ڈر سے ان کا خوف نہ کھاؤ، جو پن پوائنٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، حق بات کی مخالفت کرتے ہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ دیم، آپ ان کی فکر نہ کرو، ان کو کنسیڈر ہی نہ کرو، آپ حق کا کام کیا جاؤ، حق بات کیے جاؤ۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ فرمایا تیرے رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑتے ہیں، تو تعلق جوڑا کر، وہ تعلق ختم کرتے ہیں، آپ تعلق جوڑا کریں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ فرمایا راہ خدا میں کسی کی ملامت نہیں، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو بھائی کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مجھے اپنے لیے عزت پسند ہے تو کہا بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرو، مجھے اپنے لیے نفع پسند ہے، کہا بھائی کے لیے بھی نفع پسند کرو، مجھے اپنے لیے نقصان سے بچنا ہے، کہا بھائی کو بھی نقصان سے بچاؤ۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے وہ لوگ جو ان پر عمل کرے گا، یہ بہترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں، جو کام بھی کرو نا عقل پر اس کو تولو، پہلے بولنے سے پہلے الفاظ کو تولا کرے کہ میں بول کیا رہا ہوں، عقل اللہ نے دی اسی لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے بچنے سے سب سے بہترین پرہیزگاری یہی ہے، گناہ سے بچنا۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں ہے۔ باپ دادا بڑے شریف لوگ تھے، ارے وہ تو تھے ہی تھے، ان کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم خود کیا ہو۔ باپ بڑا نمازی حاجی پرہیزگار انسان تھا، اس کی عزت ہے اور لوگ کریں گے، ان کو چھوڑو، اپنا بتاؤ کہ آپ کس کیلیبر کے ہو، آپ کس کیٹیگری میں ہو، آپ کا اخلاق کتنا، آپ کا ایمان پر، اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر عمل کتنا، آپ اپنی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کیا ہے پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ بہترین لوگ کون ہے، یہ موضوع تھا آج۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کی آیت بیان کی ہے، بہترین لوگ وہ ہے کہ جو ایمان لاتے اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ باقی جو انشاءاللہ اس موضوع پر حدیثیں موجود ہے، قرآن کے حوالے سے، خیر الناس کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، کون سی عورت سب سے اچھی ہے، کون سا مرد سب سے اچھا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر اگلے جمعے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔